دو گز زمین ہی ملے گی. بہت خوبصورت جلسہ، آدھا سے زیادہ نکل گیا، تھوڑا سا باقی ہے اور آپ کی پیشانی چمک رہی ہے، دل سے دعا نکلتی ہے اللہ آپ کے مقدر کو چمکائے. یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے. انشاءاللہ دنیا کا کام آج کریں گے، آخرت کا کام کل اور مرنے کے بعد کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر دھیان سے سنیے گا. 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے. میرا پہلا سوال ہے، یہ دنیا پانی کی طرح ہے 4 وجہ سے. پہلی اور دوسری تیسری اور آخری وجہ کیا ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے. دوسرا سوال ہے، یہ دنیا کھیل تماشے کی طرح ہے 2 وجہ سے. وہ پہلی اور دوسری وجہ کیا ہے؟ تیسرا اور آخری سوال ہے، دنیا کے پیچھے جانے والا، دین کو برباد کرنے والا کتا ہے. کتا کہا، کوا نہیں کہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ آخری سوال ہے. بہت خوبصورت جلسہ، دل سے دعا نکلتی ہے اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے. مکمل سننے کے لیے تیار ہے؟ ایک بار اور ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. پہلا سوال تھا کہ دنیا پانی کی طرح ہے. پہلی وجہ، پانی میں جو گھستا ہے وہ بھیگ جاتا ہے. جو دنیا میں گھستا ہے دنیا کی محبت اس میں گھس جاتی ہے. پانی جب ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے تو طوفان اور سیلاب آتا ہے، سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے. جب ضرورت سے زیادہ دنیا آتی ہے تو آدمی کا دین تباہ ہو جاتا ہے. پانی ایک جگہ نہیں ٹھہرتا، اسی طرح یہ دنیا ایک جگہ ٹھہرنے والی نہیں ہے. پانی میں رنگ بو مزہ ہے تو پانی بہت مزیدار ہے. جہاں رنگ بو پانی اور مزہ بدل گیا، پانی خراب ہو جاتا ہے. اگر حلال کے ساتھ حرام مل جائے تو حلال تباہ ہو جاتا ہے. دنیا کھیل تماشے کی طرح ہے 2 وجہ سے. کھیل جلدی ختم ہو جاتا ہے اور آدمی کو ڈبل افسوس ہوتا ہے. یار وقت الگ برباد ہوا، پیسہ الگ برباد ہوا. دنیا کھیل تماشے کی طرح ہے. دنیا کے پیچھے گیا، دین کو برباد کیا. کتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، کتا کہا کوا نہیں کہا. دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. کوا کسی مرغی کو دیکھا مری ہوئی تو اکیلا نہیں کھاتا ہے، پورے کنبے کو، خاندان کو بلا لیتا ہے، سب مل کر کے کھاتا ہے. لیکن کتا مرا ہوا ہاتھی دیکھتا ہے، نہ خود کھاتا ہے نہ اپنی قوم کو کھانے دیتا ہے. یہی دنیا دار ہے، اس لیے دنیا دار کو کتا کہا، کوا نہیں کہا. ایک کوے کو مار کر کے آپ کھیت میں لٹکا دیجئے، بھول سے بھی کوئی کوا وہاں نہیں پہنچے گا. لیکن سینکڑوں کتے روز سڑک پر مرتے ہیں. زندہ کتا نصیحت نہیں پکڑتا، دنیا دار نصیحت نہیں پکڑتا، اس لیے کوا نہیں کہا، کتا کہا. ایک کوے کو دیکھیں گے آپ زندہ ہے، مردہ کوے کو کھا نہیں سکتا. اپنی قوم کا آدمی ہے، اپنی قوم کا فرد ہے، کھا نہیں سکتا. لیکن بھوک جب لگتی ہے زندہ کتا کو تو مرے ہوئے کتے کو بھی کھا جاتا ہے. دنیا دار اپنے بھائی کو مار کر کے تباہ کر کے آگے ترقی کرتا ہے، اس لیے دنیا دار کو کتا کہا. چوتھی اور آخری وجہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. کوے کا پیٹ بھر گیا، وہ وہاں سے اڑ جاتا ہے، اپنے گھر میں چلا جاتا ہے. لیکن کتے کا پیٹ بھر گیا، وہ اسی مردار کو جوتتا رہتا ہے. کیوں؟ دنیا دار کے پیٹ میں بھوک نہیں ہوتی، آنکھ میں بھوک ہوتی ہے. یہ آنکھ کی بھوک مٹتی نہیں ہے، قبر کی مٹی ہی مٹاتی ہے. اس لیے دنیا دار کو کتا کہا، کوا نہیں کہا. انشاءاللہ بیٹا کی شادی فری میں نہیں ہوگی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. کر تم بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر. قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر. قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر. بہت خوبصورت جلسہ اور بسم اللہ اور کھاتا. امید ہے کہ انشاءاللہ جب بسم اللہ اچھا ہوگا تو خاتمہ بھی بہت اچھا ہوگا. 3 منٹ کا پیغام خدا کی مہربانی کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں. مکمل سننے کے لیے تیار ہے؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجیے. دایاں بایاں جائے گا، ساتھ کھل مات ہے، اس سے زیادہ غلطی مت کیجیے گا. جنازہ پڑھانا بھی آتا ہے.
دھیان سے سنیے گا خوبصورت پیغام. کھاتا کھلا ہے. اللہ کے 3 نام ہیں. پہلا نام ہے غافر. بندہ تھوڑا گناہ کرتا ہے خدا تھوڑا معاف کرتا ہے. اللہ کا نام غافر ہے. خدا کا دوسرا نام غفور ہے. بندہ بہت زیادہ گناہ کرتا ہے اللہ بہت زیادہ معاف کرتا ہے. غفور ہے. اللہ کا تیسرا نام غفار ہے. بندہ حد سے زیادہ گناہ کرتا ہے اللہ حد سے زیادہ معاف کرتا ہے. اس کا ریکارڈ ہے. آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی دنیا میں ایسا کوئی ریکارڈ بنا ہی نہیں سکتا جو اللہ کا. 99 آدمی کے قتل کرنے والے کو بھی اس نے معاف کیا. ہر رات زنا کرنے والے جوان کو موت سے پہلے توبہ کی توفیق دی. بچی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتا تھا. ایسے جوان کو بھی اللہ نے قبول کر لیا. احسان کیا. اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا. دنیا کا جتنا ہی بڑا گناہ کر لیجئے اللہ پر 4 مہربانی جاری رکھے گا. پہلی مہربانی آپ گناہ کرتے رہیں گے وہ پردہ ڈالتا رہے گا. آپ گناہ کرتے رہیں گے وہ پردہ ڈالتا رہے گا. آپ گناہ کرتے رہیں گے اس کی دوسری مہربانی وہ آپ کو پکڑے گا نہیں. اس کی تیسری مہربانی وہ آپ کو روزی دیتا رہے گا روزی چھینے گا نہیں. اس کی چوتھی مہربانی آپ کی صحت کو باقی رکھے گا وہ صحت چھینے گا نہیں. ایک بات ہے ابھی شاعر صاحب شعر پڑھ رہے تھے لوگ انعام دے رہے تھے. ان کی قسمت ہے خوش قسمت شاعر ہے. مذاق سے بھی لے لیتا ہے حقیقت سے بھی لے لیتا ہے اور کسی کو نہیں چھوڑتا. خیر ابھی پیسہ آ رہا تھا تو آپ یہ پیسہ دوسرے سے مانگیے تو آپ کو ایک بات کا ڈر لگے گا یار تھوڑا مانگیں گے تو دے گا زیادہ مانگیں گے تو نہیں دے گا. لیکن اللہ سے تھوڑا مانگیے زیادہ مانگیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. برابر آپ دوسرے سے مانگیے آپ کو ایک ڈر لگے گا یار ایک بار مانگیں گے تو دے گا بار بار مانگیں گے نہیں دے گا. لیکن اللہ سے مانگنے پر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بار مانگو 1000 بار مانگو. دوسری اور تیسری بات آپ کے سامنے آ رہی ہے. جب آپ دوسرے سے مانگیں گے وہ آپ کا منہ دیکھے گا پہچانے گا اپنا ہے یا پرایا. اپنے کو دے گا پرائے کو نہیں دے گا. اللہ سے مانگنے پر ایسا کوئی خوف نہیں ہے. وہ اپنے کو بھی دیتا ہے پرائی کو بھی دیتا ہے. تھوڑی سی شان میں بے ادبی ہو گئی دیا ہوا آدمی پیسہ واپس لے لیتا ہے. لیکن اللہ کی 1000 نافرمانی ہوتی ہے وہ اپنا دیا ہوا واپس نہیں دیتا. ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں. اپنی ماں کے اوپر مصرع چل رہا تھا سب کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا. دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. دھیان سے سنیے گا پورا مجمع ہے. تمام مجموعوں میں وہ کون آدمی ہے جو سب سے زیادہ جلدی میں معاف کرتا ہے. پتہ نہیں کون کیا جواب دے گا لیکن ایک لائن میں جواب آ رہا ہے. وہ بچے کا باپ ہے بچے کی ماں ہے. سب سے زیادہ جلدی میں گناہ کو معاف کرنے والے ماں ہوتی ہے اور باپ. بیٹے سے ماں ناراض ہے بات نہیں کر رہی ہے لیکن ٹھیک کھانے کا جب وقت آتا ہے تو بیٹی سے کہتی ہے بیٹی دیکھو تمہارے بھائی نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا. اللہ کیا کہے جا ناراض تو ہے لیکن دل سے ناراض نہیں ہے. بیٹا دوڑا دوڑا آیا پیر پکڑ لیا منہ کھول کر کے معافی مانگی. ماں نے جھٹ سے معاف کر دیا. لیکن آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی ماں سے بھی زیادہ جلدی کون معاف کرتا ہے؟ ہمارا خدا معاف کرتا ہے. ماں کے پیر پکڑنے پڑیں گے منہ کھول کر کے معافی مانگنی پڑے گی. خدا کے پیر پکڑنے کی ضرورت نہیں منہ کھول کر کے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں. دل کا ارادہ ہو گیا خدا معاف کر دیتا. ایک جوان دارو کی بوتل لے کر کے روڈ پاس کر رہا تھا. حضرت عمر سامنے سے آ رہے تھے کمر میں کوڑا لپیٹے ہوئے. جوان نے جب دیکھا تو نبض ٹھار ہو گئی پیشاب رک گیا. اللہ اللہ عمر نے دیکھ لیا آج تو جنازہ ہی اٹھے. خدا سے دل میں کہتا میرے پروردگار آج عزت آبرو تو ہی بچا سکتا. عمر آ رہے ہیں جھٹک کر کے آ رہے. وہ سوال کریں گے کہ جوان تم نے چھپا کیا رکھا؟ میرے پاس جواب کیا ہوگا اللہ عزت آبرو تو ہی رکھ سکتا. حضرت عمر قریب آئے گا وہ جوان تم نے بغل میں کیا دبا کر کے رکھا ہے؟ میرا شک ہے کہ یہ شراب ہے دکھاؤ. اب جوان کانپنے لگا ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ دارو کی بوتل اٹھا کر کے حضرت عمر کے سامنے لائے. حضرت عمر نے چھین کر کے جب ڈھکن کو کھولا اللہ کی قدرت جوان کی توبہ قبول ہو چکی تھی. اللہ نے شراب کو شربت بنا دیا.
گناہوں پہ ہو شرمندہ، الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی در گزر کر دے، خطا کوئی نہیں چھوڑی، کوئی سیاہ نہیں چھوڑا، بس اب کرتا ہوں میں توبہ، الہی در گزر کر دے، کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے، بنا رکھا ہے شیطان نے، بنا لے اپنا تو بندہ، الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی در گزر کر دے۔ پیغام خدا کی مہربانی کے حوالے سے مکمل ہو گیا۔ آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، توبہ کی امید پر بار بار گناہ کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ بہت زیادہ بیدار ہو گئے ہیں، 2 4 5 بائی پاس جا رہے ہیں، بستی کے داماد معلوم ہو رہے ہیں، دھیان سے سنیے گا۔ دوسرا پیغام سیرت کے حوالے سے لے کر کے آ رہا ہوں، بہت جلدی سے نکل جائے گا۔ بہت خوبصورت ماحول میں آپ جلسہ سن لیں، آپ نے میرا دل خوش کر دیا۔ دل سے دعا نکلتی ہے، اللہ آپ کو دین دنیا دونوں کی بھلائی سے مالا مال فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا۔ سب سے مالدار عورت نے سب سے غریب جوان سے نکاح کیوں کیا؟ ایک لائن میں جواب آ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا ہے۔ خدیجہ سب سے بڑی مالدار عورت اور ہمارے نبی سب سے غریب نوجوان، کیسے نکاح کیا؟ اس عورت کو یہ معلوم تھا کہ آخری نبی کا زمانہ چل رہا ہے، ایک جوان آخری نبی بنائے جانے والا ہے۔ انہوں نے تمام جوانوں کے اندر دیکھا کہ وہ خوبی ہے کہ نہیں، کسی کے اندر نظر نہیں آئی، صرف ہمارے نبی کے اندر نظر آئی۔ نبی بنائے جانے کی امید پر مالدار عورت نے غریب نوجوان سے نکاح کر لیا۔ ایک بات آپ کو سن کر حیرت ہوگی، جہاں ہمارے نبی پیدا ہوئے وہ مکہ ہے، وہاں پر اونٹ ہوتا ہے، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ ہمارے نبی نے اونٹ نہیں چرایا ہے، بکری چرانی ہے۔ یہ راز کے ہاتھ کو بتا لیا۔ اونٹ چرانا بالکل آسان، بڑا بڑا جانور ہے، جہاں کھڑا کر دیجئے وہاں کھڑا، لیکن بکری چرانی بہت مشکل ہے، چھوٹی چھوٹی مخلوق ہے، کبھی ادھر بھاگتی ہے کبھی ادھر بھاگتی ہے، جوڑ کر کے رکھنا پڑتا ہے، بھیڑیے سے بچانا پڑتا ہے۔ امت کو چلانا تھا، شیطان بھیڑیے سے بچانا تھا، اس لیے پہلے بکری چروائی، اس کے بعد نبی۔ ایک خوبصورت نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ قرآن نے ہمارے نبی کو چراغ کہا ہے، چاند نہیں کہا ہے۔ یہ چراغ جو آپ کے سامنے ہے، یہ چاند جو آسمان پر نظر آ رہا ہے، نبی کو چراغ کہا گیا، چاند نہیں کہا گیا۔ راز کیا ہے؟ چاند بھی روشن ہوتا ہے، چراغ بھی روشن ہوتا ہے، لیکن جو خوبی چراغ کے اندر ہے وہ چاند کے اندر نہیں ہے۔ ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہوتا ہے، ایک چاند سے دوسرا چاند روشن نہیں ہوتا، اس لیے قرآن نے اپنے نبی کو چراغ کہا ہے، چاند نہیں کہا۔ ایک بات اور سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی، شہد کی مکھی کو لوگ لاکھوں میں بیچتے ہیں، کروڑوں میں خریدتے ہیں، کیوں؟ اس سے شہد تیار کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے توڑی کا پھول، اس کے برابر میں صندوق، اس میں مکھی وہاں سے اڑتی ہے، رس کو نچوڑ لیتی ہے، یہاں آ کر کے ڈال دیتی، شہد تیار ہے۔ وہ مکھی خریدی جاتی ہے لاکھوں میں، کروڑوں میں بیچی جاتی ہے۔ اسی طرح ریشم کا کیڑا اتنا قیمتی کیڑا ہوتا ہے کہ اس کو کروڑوں میں بیچا جاتا ہے، اربوں میں خریدا جاتا ہے، کیوں؟ ریشم کا کپڑا اس سے تیار ہوتا ہے۔ لیکن محدثین نے لکھا ہے کہ ریشم کا کیڑا افضل ہے، شہد کی مکھی افضل ہے، یا مکڑی افضل ہے؟ جو ہمارے گھر میں جالا لگا دیتی ہیں، اس کو بھگاتے ہیں، جالا صاف کر دیتے ہیں، تو لکھا ہے کہ مکڑی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں غارِ ثور میں جالا لگایا تھا۔ کیڑا سے بڑھ کر، شہد کی مکھی سے بڑھ کر کے مکڑی ہے، شہد کی مکھی۔ اور ایک بات حیرت انگیز ہے، مکہ جائیے آپ، لاکھوں کبوتر آپ کو نظر آئیں گے، مدینہ جائیے آپ، کروڑوں کبوتر نظر آئیں گے، بیابان میں، سنسان میں، ریگستان میں اتنے سارے کبوتر کہاں سے نظر آ گئے؟ آپ کو حیرت ہوگی سن کر کہ علامہ زرقاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غارِ ثور میں آئے،
نبی کی حفاظت میں کبوتر نے انڈا دے دیا تھا، اللہ نے اس میں اتنی برکت ڈالی، اتنی برکت ڈالی، اتنی برکت ڈالی کہ لاکھوں کبوتر جو مکہ اور مدینے میں نظر آ رہے ہیں اسی جوڑے کی نسل ہے۔ اور آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے آپ اس کو سنیے گا۔ ایک عاشق تھے ہندوستان میں، ان کا نام تھا حضرت نانوتوی، دعا کیجئے اللہ ان کی قبر کو نور سے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ہندوستان سے جو ہوا جاتی ہے مدینہ وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، اور جو مدینہ سے ہندوستان آتی ہے ہوا وہ گرم ہوتی ہے، آپ لوگ مدینہ مدینہ رٹتے رہتے ہیں، مدینہ سے بڑھ کر کے تو ہندوستان ہے۔ تو حضرت نے ایسا جواب دیا کہ لاجواب جواب۔ حضرت نے فرمایا کہ ادھر سے جو ہوا جاتی ہے مدینہ وہ ٹھنڈی اس لیے ہوتی ہے، اس کو خوشی ہوتی ہے کہ نبی کے شہر کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، نبی کے روزے پر حاضر دینے کے لیے جا رہے ہیں، نبی پر سلام پڑھنے کے لیے جا رہی ہیں، ہمارے خوشی کے سر سے لے کر کے پیر تک ٹھنڈی ہو جائے۔ اور جو ہوا ادھر سے ادھر آ رہی ہے، مدینہ سے ہندوستان آ رہی، وہ گرم اس لیے ہوتی ہے کہ اس کو غم ہوتا کہ نبی سے جدا ہو رہا، نبی کے شہر سے جدا ہو رہا، نبی کے روزے سے جدا ہو رہی، وہ مارے غم کے گرم ہو جاتی ہے۔ یہ راز ہے، یہ ہوا ٹھنڈی ہے، وہ ہوا گرم ہے۔ انشاءاللہ سارا کام پہلے ہوگا، حج عمرہ بعد میں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ اٹھائیے، سب سمجھ میں آ رہا ہے کہ بائی پاس آپ جا رہے ہیں، ہاتھ پاگل ہم ہیں، پھول پاگل آپ۔ تعظیم کی ہے جس نے محمد کے نام کی، خالق نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی، تیرے مقام کا تو خدا ہی کو علم ہے، جنت تو ہے جگہ تیرے ادنا غلام کی، پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، جام توحید لب سے لگا لیجئے، پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، جام توحید لب سے لگا لیجئے، آپ زمزم سے پھر اپنا منہ دھوئیے، آپ زمزم سے پھر اپنا منہ دھوئیے، اور نام شہ انبیاء لیجئے، اتنا کہہ دیجئے آج قاصر ذرا آپ کی نعت گوئی کا مقصد ہے کیا، گر نبی کی غلامی کی ہے آرزو، گر نبی کی غلامی کی ہے آرزو، تو غلام نبی سے دعا لیجئے، اتنا کہہ دیجئے آج قاصر ذرا۔ سیرت کے حوالے سے پیغام ختم ہو گیا، وعدہ لینا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ داڑھی رکھیں گے، جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجئے، بالکل صحیح جا رہا ہے، شادی کے بعد رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا، تیسرا پیغام دنیا اور آخرت کے حوالے سے آ رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ آپ کا جیسا نکل رہا ہے، بڑا سے بڑا پہاڑ آپ کے سر پر رکھا جا رہا، محبت میں اس کو اٹھا لے رہے ہیں، اللہ اس محبت کو سلامت رکھے، ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ دھیان سنیے گا، مسلمان کھڑا کہاں ہے یہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، بالکل آئینہ دکھا رہا ہوں، 3 منٹ میں گزر جائے گا پیغام۔ اللہ پر تو ایمان ہے لیکن بندگی کرتا ہی نہیں ہے، دیکھیے مسلمان کا، نبی پر تو ایمان ہے الحمدللہ لیکن سنت پر کھڑا ہی نہیں ہے، انا للہ، قرآن پر ایمان ہے لیکن قرآن کی تلاوت نہیں ہے، قرآن پر عمل نہیں ہے، دنیا پر ایمان ہے کہ یہ ختم ہونے والی ہے لیکن سچائی ہے کہ رات دن اسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، آخرت پر ایمان ہے کہ خدا کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا لیکن حلال اور حرام کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس سے بھی بڑی حیرت انگیز بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، جنت پر ہمارا ایمان ہے لیکن جنت کے لیے نیکی کر ہی نہیں رہے ہیں، جہنم پر ہمارا ایمان ہے لیکن گناہ چھوڑتے ہی نہیں ہے، دیکھیے جگہ پر مسلمان نہیں ہے،
نام کا مسلمان رہ گیا، کام کا مسلمان قبر میں پہنچ گیا۔ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت خوبصورت نمونہ آپ کی خدمت میں تجربے کی روشنی میں آ رہا ہے۔ جب جنازہ سامنے رکھا ہوا رہتا ہے تو امام صاحب کھڑے ہو کر کے اعلان کرتے ہیں، دیکھیے بھائی، جنازہ پڑھانے سے پہلے ایک ضروری اعلان سنیے۔ سارے لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اعلان کیا ہو رہا ہے۔ لین دین ہے اگر مرحوم سے تو بیٹا موجود ہے، آپ کھڑے ہو کر کے مطالبہ کر لیجئے، بیٹا دے دے گا۔ اور اس کے بعد اگلا اعلان ہوتا ہے، اگر آپ کو دھکا مکا مارا ہے، برا بھلا کہا ہے تو معاف کر دیجئے، لیکن تجربہ کہتا ہے ارے بھائی چھوڑ دیجئے، ارے بیٹھ جا بیٹھ جا، ہنگامہ مت کرو۔ اور دوسرا اعلان یہ ہوتا ہے کہ دھکا مکا مارا ہے، گالی گلوچ کیا ہے تو آپ دل سے معاف کر دیجئے، لیکن تجربہ کہتا ہے اس اعلان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس کو دھکا مکا مارا ہوگا، گالی گلوچ کیا ہوگا، وہ جنازہ پڑھنے کے لیے آیا ہی نہیں ہوگا۔ اعلان کا کوئی فائدہ نہیں۔ معاملہ صاف ستھرا کرنا ہے جیتے جی، معافی مانگ لینا ہے جیتے جی، جنازے کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا ہے۔ ایک بات سنیے، ابھی شب برات گزری ہے، قبرستان کو ایسا کر دیا جیسے لگ رہا شادی حال ہے۔ شربت کا بھی وہاں انتظام تھا اور وہاں پر پان بیڑی سب کا انتظام تھا۔ وہاں پر لوگ پہنچے، حضرت تھانوی نے نقل کیا ہے، اپنے زمانے کی رودات نقل کیا ہے کہ دو نوجوان آئے اپنے ماں باپ کو ایصال ثواب کرنے کے لیے آئے۔ ایک نوجوان امیر کا بیٹا تھا، دوسرا نوجوان غریب کا بیٹا تھا۔ تو وہاں پر ایصال ثواب کیا کریں گے، سر اٹھا رہے تھے۔ امیر کا بیٹا کہہ رہا تھا یار یہ میرے باپ کی قبر ہے، سیمنٹڈ قبر ہے، قبر سے پتہ چلتا ہے کہ میرا باپ امیر تھا اور میں امیر کا بیٹا ہوں۔ یہ گھاس پھوس کی قبر ہے، یہ تیرے باپ کی قبر ہے، قبر سے پتہ چلتا ہے کہ تیرا باپ غریب تھا اور تو غریب باپ کا بیٹا ہے۔ تو حضرت تھانوی نے اس غریب کے بیٹے کے جواب کو اپنی کتاب میں جگہ دیا ہے۔ اس نے ایسا جواب دیا کہ 100 چوٹ سونار کی، 1 چوٹ لوہا کی۔ غریب کے بیٹے نے کہا یار تو نے بالکل صحیح کہا، یہ تیرے باپ کی قبر ہے، یہ میرے باپ کی قبر ہے، یہ سیمنٹڈ قبر ہے، یہ گھاس پھوس کی قبر ہے۔ تیرا باپ امیر تھا، میرا باپ غریب، میں غریب باپ کا بیٹا ہوں تو امیر باپ کا بیٹا ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی، قبر سے اٹھ کر کے لوگ جنت میں جائیں گے تو میرا باپ تو جلدی سے مٹی جھاڑ کر کے جنت میں پہنچ جائے گا اور تیرا باپ یہ پتھر ہی ہٹانے میں لگا ہوا رہے گا۔ فنا کے بعد بھی مجھ کو ستا رہا ہے کوئی، نشان قبر کا میرا مٹا رہا ہے کوئی، فنا کے بعد بھی اے خدا مجھ کو تھوڑی سی زندگی دے دے، اداس میرے جنازے سے جا رہا ہے کوئی، فنا کے بعد بھی اندھیری رات کو تاریک اور سناتے، قمر کی قبر پہ آنسو بہا رہا ہے کوئی، فنا کے بعد بھی۔ انشاءاللہ جوانی میں سوئیں گے، بڑھاپے میں جاگیں گے۔ بالکل صحیح جا رہا، ہاتھ اٹھا دیجیے۔ خیر ماشاءاللہ، ڈس بریک مار کر کے آپ نے ہمارا دل خوش کر دیا۔ چوتھا پیغام آپ کو لے کر کے سنا رہا ہوں رمضان کے حوالے سے۔ انشاءاللہ روزہ رکھیں گے، نیکیوں سے اپنے دامن کو بھر لیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے جوش کے ساتھ، بالکل صحیح جا رہا۔ رمضان میں روزہ کون نہیں رکھتا؟ اعتکاف کا تماشا کیسے ہوتا، شب قدر کا کباڑہ کیسے ہوتا، تراویح کا جنازہ کیسے اٹھایا جاتا ہے، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، بالکل آئینے کی طرح دکھا رہا ہوں۔ آپ خود تصدیق کریں گے کہ بھائی زمانے میں تو اس سے بھی زیادہ برا ہو رہا۔ روزہ جس کو نہیں رکھنا ہے وہ کیا کہتا ہے جانتے ہیں؟
سردی کا روزہ ہوتا تو میں رکھ لیتا، یہ گرمی کا روزہ ہے، 15 گھنٹے کا میرے باپ سے نہیں۔ سچائی سے بتائیے، اگر روزہ رکھنا مشکل ہے تو 7 سال کا بچہ کیسے روزہ رکھ لے؟ تو پتہ یہ چلا کہ ہمت کے ساتھ بچے نے روزہ رکھ لیا، اور یہ بچے کا باپ ہمت ہار گیا، اس لیے روزہ رکھنا مشکل ہے۔ روزہ رکھنا اتنا آسان ہے کہ آپ کو سن کر کہہ رہے تھے، آپ سحری کھا رہے ہیں، صبح کے بالکل قریب سحری کھا، آپ کے پیٹ میں دانا بھی ہے، پانی بھی ہے، 10 بجے تک آپ کو بھوک نہیں لگی، پیاس نہیں لگی، اس کے بعد آپ کو بھوک اور پیاس لگتی تو آپ نے غسل کر لیا، پورا بدن آپ کا ٹھنڈا ہو گیا، 12 بجے تک آپ کو بھوک پیاس لگی ہی نہیں، اس کے بعد کام دھندا کیا، نیند آئی، سو گئے، ظہر کا وقت آ گیا، اب آنکھ کھلی ہے تو اب بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، اب انصاف سے بتائیے کہ روزہ کتنا گزر گیا؟ زیادہ گزر گیا، باقی کتنا رہ گیا؟ تھوڑا سا رہ گیا۔ ہمت کرنے کے ساتھ روزہ رکھا بالکل۔ اور جانتے ہیں بہت بڑے سیانے لوگ ہوتے ہیں روزہ کیسے ہضم کرتے ہیں دکھانے کے لیے جا رہے ہیں، سال بھر بیمار نہیں ہے، کوئی شوگر نہیں ہے، کوئی پریشر نہیں ہے، ٹھیک شعبان ختم ہو رہا ہے، ایک پوٹلی دوائی لے کر کے ٹیبل پر رکھ لیا ہے، ادھر سے سمجھی آئے رمضان کا مہینہ، بیڑی پھونک رہے، حکے کا بانا دل کا دھوا نکل رہا۔ اب سمجھی نے کہا کہ سمجھی روزہ نہیں رکھتے، کیا کیجیے، ارادہ تو پورا تھا لیکن شوگر ہے، پریشر ہے، اس لیے روزہ نہیں۔ یہ دھوکہ سب سے چلے گا، اللہ سے نہیں چلے گا۔ کالے رات میں کالے پہاڑ پر اگر چوٹی چلتی ہے، اس کی آواز ہی نہیں، اس کی آہٹ کو بھی خدا ترکتا۔ ایک آدمی تھا، بیوی بال بچے سے بھی دھوکہ دیتا تھا، بیوی بال بچے کو دھوکہ دیتا تھا، پابندی سے سحری کھاتا تھا، اٹھ کر کے پابندی سے افطاری کھاتا تھا، ایک روزہ نہیں رکھتا تھا، اس کا ریکارڈ خراب ہو گیا۔ اب وہ کرتا کیسے؟ سارا گھوٹالا عجیب طریقے سے کرتا تھا، جیسے ہی بھوک لگی، پیاس لگی، گمچھا لیا، لنگی لیا، دریا میں آ کر کے ڈبکی دی، اب سیدھا منہ کھول کر کے جہنم کو بھرنے لگا، جی بھر کر کے پانی پی، اوپر آ کر کے پابندی سے افطار کھا رہا ہے، پابندی سے سحری کھا رہا ہے، 99 دن چور کے ایک دن کوتوال کا۔ ارادہ ہوا کہ جی بھر کر کے پانی پینا، گھوٹالے کے ارادے سے نکلا، جیسے ہی ڈبکی ماری، منہ کھولا، ٹنگڑا مچھلی منہ۔ اب کیا تھا؟ اوپر کا کانٹا اوپر، نیچے کا کانٹا نیچے، منہ با دیا۔ ڈاکٹر کے پاس جب کانٹا نکالنے کے لیے اس کو بلایا گیا تو ڈاکٹر کہتا کس منحوس کو لے کر کے میرے پاس آیا؟ اللہ اللہ، یہ کچی مچھلی اس کے منہ میں گھس گئی، ایک کانٹا اوپر ایک کانٹا نیچے۔ اب سمجھ میں آیا یہ گھوٹالا کرتا تھا، اوپر سے فٹ فٹ، نیچے سے مکہ مار، اللہ نے چوری پکڑا۔ آپ کا دل اتنا مضبوط ہوگا روزہ رکھنے میں، آپ کو اتنا شوق ہوگا کہ میں بتا نہیں سکتا روزہ کتنی بڑی دولت ہے۔ نماز اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، لیکن اللہ روزے کے بارے میں کہتا روزہ میرے لیے۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی ایسا کیوں کہتا ہے؟ تو آپ دیکھیں گے جو آدمی روزہ رکھتا ہے کھانا چھوڑ دیتا، پانی چھوڑ دیتا، بیوی سے اس کو کوئی مطلب نہیں، اور ٹھیک روزانہ اللہ کا یہی حال ہے، وہ کھاتا نہیں ہے کھلاتا، وہ پیتا نہیں ہے پلاتا، وہ دوسرے کا جوڑا لگاتا ہے لیکن خود اس کو جوڑے کی ضرورت نہیں ہے، اور جب خدا کا بندہ روزے میں ہوتا ہے تو وہ خدا کی نقل اتارتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے۔ اور آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا روزہ رکھنے میں، آپ نماز پڑھیں گے آپ کو جنت ملے گی، آپ زکوٰۃ دیں گے جنت ملے گی، حج کریں گے جنت ملے گی، لیکن آپ کو سن کر حیرت ہوگی اگر آپ نے روزہ رکھ لیا تو آپ کو کیا ملے گا؟ جنت کا بنانے والا خدا آپ کو مل جائے گا۔ اب میں دکھانے کے لیے جا رہا ہوں اعتکاف کے لیے 20 رمضان ختم ہو رہا ہے، 21ویں کی رات آ رہی ہے، اب اعتکاف کے لیے محلہ میں آدمی ڈھونڈا جا رہا ہے، ایک جوان تیار نہیں، جوان کو ٹائم نہیں ہے، جوان کو کمانے کا ٹائم ہی نہیں ہے، نیکی کمانے کا سیزن ہے، کمانے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، فرصت ہی نہیں ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ ڈھونڈا جا رہا ہے، یار کسی بوڑھے جی کا انتظام کر دو اعتکاف میں بٹھانے کے لیے، تو جو سب سے ریٹائر بوڑھا ہوتا ہے اس کو تلاش کیا، جس کا 24 گھنٹہ فری ہے، کوئی کام نہیں۔ اب کیا کیا؟ کرائے میں بورو کر کے
उस बूढ़े को बैठाया गया है जो अपना बोझ उठा नहीं पाता है, वो पूरे मोहल्ले का बोझ उठाने के लिए खड़ा है। और जानते हैं ये एतकाफ का तमाशा है, और एतकाफ कितनी बड़ी दौलत है, आपको सुनकर हैरत होगी। 24 घंटा खुदा का बंदा खुदा की इबादत में रहता है। दुनिया का कोई अमल ऐसा नहीं है जिसमें 24 घंटा इबादत में रहता हो। नमाज में भी 24 घंटा इबादत में नहीं रहता, ज़कात में भी 24 घंटा इबादत में नहीं रहता। एतकाफ में क्या बैठा, खाना भी इबादत, सोना भी इबादत, यहाँ तक के पखाने में गया वो भी इबादत में रखा। मुसलमानों ने एतकाफ का तमाशा कर दिया और पूरी दुनिया में अल्लाह ने मुसलमानों का तमाशा किया। और एक बात और राज की सुनिए, हमारा कुरान कब खत्म हुआ? 10 रमजान को हमारा कुरान